میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، پھر جیسے آسانی ہو بیٹھ جائیے گا۔ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ بیان کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں کے ساتھ سلام و مصافحہ کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت بھی دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 22 جمادی الاخری کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا تھا، 13 سن ہجری۔ 13 سن ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان صدیق اکبر سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے امیر اہل سنت کے رسالے عاشق اکبر کے صفحہ نمبر 3 سے ایک مختصر سا تعارف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کروں گا، پھر مزید تفصیلات آگے، کیونکہ فی زمانہ علم کی کمی کے باعث ایک تعداد ہے جو اگرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو کرتی ہوگی، لیکن ان کے بارے میں خاص معلومات نہیں ہوتی۔ لہذا ایک بنیادی معلومات کا ہونا یہ بھی بہت پیاری بات ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے اکابرین، بزرگ، صحابہ کرام وغیرہ کی معلومات ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ کا نام مبارک عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق العتیق یہ آپ کے القاب ہیں۔ صدیق کے معنی بہت زیادہ سچ بولنے والا،
میرے پیارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ تو آپ کی سیرت پاک کا یہ پہلا جو میں نے پہلو بیان ہوا آپ کے تعارف میں، وہ تھا سچ بولنا۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ کی آفتوں سے اور جھوٹ بولنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ عتیق یہ بھی آپ کا لقب ہے، اور اس کے معنی ہے آزاد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے، اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا۔ آپ قریشی ہیں، 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل، یعنی جس سال نامراد ناہنجار ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے مقتۃ المدینہ کے مطبوعہ کتاب عجائب القرآن مع غرائب القرآن کا مطالعہ بھی کیجئے۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ فیل جو ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورہ مبارکہ کو بھی قرآن پاک کی 30ویں پارے کی صورت ہے۔ آخر جو 10 صورتیں ہیں نا وہ اسی سے شروع ہوتی ہے، سورہ فیل سے۔ تو اس میں بھی اس واقعے کو دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ دیکھنا چاہیے، تاکہ اس واقعے میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے کئی معدنی پھول ہیں۔ اس کی تفسیر آپ خزانہ العرفان سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ اس قدر جامع الکمالات و مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، اور صلح اور جنگ کے تمام فیصلوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر اور مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دے کر جان نثاری اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ یہ جو ہے نا کہ آپ تمام جہادوں میں شامل رہے، اس پر آپ کی سیرت لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ آپ نے کوئی ایسے غزوات جو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرکت کی، آپ کسی میں بھی غیر حاضر نہیں رہے، سب میں حاضر رہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتہائی ساتھ رہنے کے بھی واقعات ملتے ہیں۔ بلکہ غزوہ بدر میں تو آپ کی شان یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صاحبان لگایا گیا تھا، کہ جس کے نیچے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرماتے، اور کفار کے ساتھ زبردست وہ جنگ تھی، لڑائی تھی، غزوہ تھا، اس وقت بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو تلوار لیے حاضر تھے وہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری کے لیے یہ ایک زبردست واقعہ بیان کیا گیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ خیر، جان نثاری کسے کہتے ہیں، وفاداری کسے کہتے ہیں، اطاعت گزاری کسے کہتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی سوچ، آپ کی مزاج مبارک، آپ کی طبیعت مبارک کے سانچے میں ڈھلنا کس کو کہتے ہیں، یہ تو صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سکھاتے ہیں، حقیقت ہے۔ اسی طرح آپ کا جو دور خلافت تھا یہ 2 سال 7 ماہ کا رہا، اور جیسے میں نے بیان کیا کہ 22 جمادی الاخری 13 سن ہجری پیر شریف کا دن گزار کر
آپ نے وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور روضہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مقدس میں دفن ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ ایک ابتدائی مختصراً تعارف تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو کہ ہر عاشق رسول کو، عاشق صدیق اکبر کو اس کا کم و بیش حصہ پتہ ہونا چاہیے۔ تجارت، آپ کپڑے کی کیا کرتے تھے؟ کپڑے کے تاجر تھے، اور ایک اچھے تاجر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں زبردست برکت بھی عطا فرمائی تھی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور اور بڑے مؤثر تاجروں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ آپ ویسے ہی بڑی وجیح قسم کی اور بڑے باوقار قسم کی آپ شخصیت تھے، اور بڑا مقام، بڑا مرتبہ تھا آپ کا ان لوگوں کے درمیان۔ اور آپ کی جو امانت، آپ کی دیانت اور آپ کی ذہانت، اور آپ کا جو لوگوں کے ساتھ جو معاملہ تھا نا، حسن معاشرت جسے ہم کہتے ہیں، میل ملاب لوگوں کے ساتھ سلوک، یہ بھی اپنی مثال آپ تھا، اور اس کی شہرت تھی۔ حتیٰ کہ کسی نے یہاں تک آپ کے بارے میں کہا کہ یہ شخص تو بے کسوں کی مدد کرنے والا ہے، یعنی آپ بے کسوں کی مدد کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، مقروضوں کا بار اٹھانے والے، مہمان نوازی کرنے والے، مصائب، مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں حق کی حمایت کرنے والے، یہ آپ کے اوصاف مبارک یہ غیر مسلموں نے بیان کیے ہیں، اس وقت کے کفار نے بیان کیے ہیں۔ اور یہ بڑی عمدہ بات ہوتی ہے آج کے اس دور میں، جب مسلمان کردار کے حوالے سے بہت ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ہمارا کردار بہت ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یعنی دنیا بھر میں ہم مسلمانوں کے کردار کا جائزہ لیں، اور ہم نے یاد رکھیے گا، ہم نے کسی مسلمان کے کردار کو کسی کفار کے کردار سے کمپیئر نہیں کرنا ہوتا۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو کسی نے مسلمانوں کے کردار کو کفار کے کردار سے کمپیئر کیا۔ میں نے کہا یار یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ مسلمان کو غیر مسلموں کے کردار سے تو تقابل نہ کرے، غیر مسلم کا اور مسلمان کا تو کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ مسلمان کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس سے بہتر تو اس میں اور کیا مطلب آپ تقابل کے لیے بات لائیں گے؟ ہاں، آپ مسلمان کا عملی حوالے سے اگر کوئی تقابل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن اور حدیث اور شریعت کے احکام سے کریں، نو ڈاؤٹ، یہی ہمارا معیار ہے۔ اور اگر کفار نے کوئی عمدہ انداز اختیار کیا ہے تو اس سے کئی عمدہ انداز ہیں جو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کار ہیں، جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے تھے، ہماری بھی عملی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ظاہری خوبصورتی، کفار کے تو کئی انداز ایسے ہیں جو بناوٹی ہیں، دگوسلے ہیں، دکھانے کے کچھ اور ہیں۔ ورنہ آج کل جیسے کہ عورتوں پر ظلم و ستم کی جو باتیں عموماً مشہور ہوتی ہیں، میں نے خود مضامین پڑھے ہیں، اس وقت بھی انگریزوں کے ممالک کے اندر، کفار کے ممالک میں عورت کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی عورت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ آئے دین مارے جاتی ہیں، آئے دین ان کے ساتھ برائی ہوتی ہے، آئے دین ان کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو آپ کسی بھی سمجھدار آدمی سے معلوم کر سکتے ہیں، یہ میں نے خود مضامین پڑھے ہیں، مضامین پڑھے۔ ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کرتے ہیں ان کے پاس اسلام اور دین کی معلومات نہیں ہے۔ بالکل درست ہے کہ غیرت کے نام پر جو عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جو انہیں مارا جاتا ہے، بلا وجہ پیٹا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جو تقابل کیا جاتا ہے نا، اور کمپیریٹیولی بات کی جاتی ہے، پھر انڈیپینڈنسی اور ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، آزادی اور برابری کی جو بات کی جاتی ہے، یہ سب کے سب ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے مغربی ممالک آج بھی پچھتا رہے۔ وہاں کی عورتیں آج بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کی عورتیں آج بھی بازاروں میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اور مرد جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی عورتیں جو کما کما کر کھلا رہی ہوتی ہیں۔
ان کی بچیاں ان کو کما کما کر کھلا رہی ہوتی ہیں. ارے اس مردار پہ کیا لالچا یا دنیا دیکھی بالی ہے. تو مسلمان کا تقابل غیر مسلم کے طور طریقے سے کبھی بھی مت کریں. ہاں آپ ہمارا تقابل کریں. اسلام اور دین کی باتیں ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو اپنے غلاموں کے لیے رول ماڈل بنایا ہے کہ ان کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے پیروی کے لیے عطا فرمایا کہ ان کی پیروی کی جائے. ہم ان سے اپنا وہ تقابل کریں گے نا کہ ان کی سیرت کے مطابق ہماری سیرت کتنی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے, سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہے, سیرت صحابہ کے سانچے میں ڈھلی ہے, یہ دیکھنا ہے. تو بازار کی طرف دیکھیں تو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت, امانت اور دیانت, یہ اپنی مثال آپ معاشرتی طور پر دیکھیں تو ابھی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار میں اس بات سے مشہور تھے کہ یہ شخص سچے ہیں, صدیق ہیں. یعنی اتنی ان کی خوبصورتی تھی کردار کی. یہ کردار لیں ہم 100% لیں. مقروضوں کا بار اٹھانا, غریبوں کی مدد کرنا, اس کے علاوہ صلہ رحمی کرنا, یہ ہے پورا ایک معاشرتی سسٹم ہے, ایک معاشرتی نظام ہے. بلکہ خود ایک بہت پیاری حدیث سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے, وہ غالباً ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھی اور سنی بھی ہو, کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے سوال کیا, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, کون ہے جس نے آج اللہ کی خاطر نفلی روزہ رکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, اے پیارے آقا میں نے رکھا ہے. پھر آپ نے سوال کیا, کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی؟ معاشرتی سسٹم, معاشرتی نظام, جنازے میں شرکت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, اللہ کے پیارے حبیب میں نے جنازے میں شرکت کی ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, پیارے آقا میں نے کھانا کھلایا ہے. پھر آپ نے سوال کیا, کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, اے اللہ کے پیارے حبیب میں نے عیادت کی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا, یہ چاروں خوبیاں جس شخص میں جمع ہو جائے وہ جنتی ہے نا سیرت پاک. اگرچہ ان کے فضائل ہیں, ان کی خوبیاں ہیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور معاشرتی زندگی, سوشل جو ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, ایک معاشرے میں رہنے کے جو انداز ہوتے ہیں, کردار ہوتا ہے, اس کو بیان کرتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں. اے عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمیں تو بلا وجہ جنازے میں شرکت کرنے کا موقع, مطلب ہم سعادت نہیں پاتے, کوئی وجہ نہیں ہوتی. اعلان ہوتے ہیں کہ جنازہ ہے نماز کے بعد, مگر ہم بالکل چلے جاتے ہیں, نہیں بیٹھتے, جنازے میں شرکت نہیں کرتے. ہاں کوئی شرعی مجبوری ہے اور کوئی عذر ہے, ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہر ایک کا عذر نہیں ہوتا. یہ سب جانتے, ہماری کئی جگہ پر سستی ہوتی ہے. 5-7 منٹ کی نماز جنازہ ہوتی ہے, پڑھ لیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کو مرنے کے بعد جو پہلا تحفہ عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے مسلمانوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. فائدہ ہے یار, فائدہ ہے, نقصان کہاں ہے؟ فائدہ ہے. اگر کوئی کندھا دے دے تو کتنے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فائدہ ہے اگر اس کی تدفین میں شرکت کرے, اس کے غسل و کفن میں شرکت کرے. خود کفن دفن میں اور جنازے میں شرکت کرنے والے کا اپنا فائدہ ہے, لیکن ہم نہیں کر پاتے. مریض کی عیادت, ہمارے محلے میں کئی مریض ہوتے ہیں, ہمارے رشتہ داروں میں کئی مریض ہوتے ہیں, ہمارے اسلامی بھائیوں میں کئی مریض ہوتے ہیں, ہم عیادت کا جذبہ نہیں پاتے. بدقسمتی کے ساتھ عیادت کا ثواب کتنا ہے, مریض کی دل جوئی کا ثواب کتنا ہے, اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ثواب کتنا ہے, کہ فرض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اور اس معاملے میں ایسے بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ گھر میں ماں بیمار ہے تو بیٹے کو فرصت نہیں ہے ماں کو پوچھے, باپ بیمار ہے تو بیٹے کو فرصت نہیں ہے باپ کو پوچھے. یار ماں باپ تو پوچھتے ہی ہے بچوں کو, اس کی طبیعت خراب نہیں بھی ہوتی تبھی پوچھتے بیٹا تو کیسا ہے. ارے بیٹے کبھی ماں باپ کو پوچھا کہ ماں باپ سے امی آپ کی طبیعت آج کیسی ہے؟
آپ کیسی اپنی جگہ پر ہے، تھوڑا سا آج کا اضافہ کر دو. امی آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ امی آج آپ کیسی ہیں؟ ابو آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کبھی ہمیں کتنی عجیب. اچھا سگا بھائی، اس کو کون پوچھے گا؟ سگا بھائی بھی کوئی پوچھنے کا ہوتا ہے یار. سگی بہن سے بھی کوئی طبیعت پوچھتا ہے؟ بدقسمتی کے ساتھ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہن کی شادی کیا ہو گئی، بھائی پوچھتے نہیں ہیں. بہنوں کو شکایت، بھائی کی شادی ہو گئی، دوسرے بھائی کی شادی ہو گئی، اب ہفتوں تک دو بھائیوں کی ملاقات نہیں ہوتی. باہر سے پتا چلتا ہے کہ تمہارا بھائی بیمار ہے. یقین مانیے ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے. باہر سے پتا چلتا ہے کہ بہن بیمار ہے. یعنی اسپیشلی شادی کے بعد تو اولاد جیسے ماں باپ سے لا تعلق سی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد جیسے بھائی بہنوں سے لا تعلق سی ہو جاتی ہے. بلڈنگوں میں رہتے ہیں، آپ کا پڑوسی بیمار ہے، آپ کو نہیں پتا ہوگا. 8-8 9-9 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں. اب تو 25-25 30-30 منزلہ عمارتیں بنتی ہیں. آپ کی عمارت کے اندر نہ جانے کتنے مسلمان بیمار ہوتے ہوں گے، لیکن ہمیں مریض کی عیادت کا ذہن نہیں ہے. ذہن نہیں ہے. ہماری عمارت کے اندر کتنوں کا انتقال ہو جاتا ہوگا. بعض اوقات چڑھتے اترتے کوئی پتہ چل جاتا ہوگا، بورڈ پڑھ لیا کہ انتقال ہو گیا. لیکن بعض اوقات اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ یار ایک مسلمان کا انتقال ہوا ہے، میں جا کر کوئی موقع نکال کے اس کے گھر پر تعزیت تو کر لوں. نہ تعزیت کا بھی موقع مل رہا ہے، ہم نہیں کر رہے. عیادت کا موقع ملتا ہے، ہم نہیں کر رہے. جنازے میں شرکت کا موقع بھی بعض اوقات ملتا ہے، مگر ہم نہیں کرتے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس بات کا درس دیتی ہے کہ مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت اور مسلمانوں کی غمخواری کرنے کی ہم سب کو اپنی اندر کی طبیعت پیدا کرنی پڑے گی. یہ نیت کریں، یہ ذہن بنائے اپنا. مدنی چینل کے ناظرین میں ذہن بنائے. کیا حرج ہے یار؟ کیا حرج ہے اگر ساس بہو کو پوچھ لے کہ بیٹی کیسی ہو؟ کیا حرج ہے کہ اگر بہو ساس سے پوچھ لے کہ آپ کیسی ہو؟ کیا حرج ہے کہ داماد سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کیسے ہیں؟ کیا حرج ہے کہ داماد اپنے سسر سے پوچھ لے کہ آپ کیسے ہیں؟ کیا حرج ہے کہ چچا ماموں بھانجا بھتیجا یہ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھے طبیعتوں کا، غم خواری کا، صلہ رحمی کا درس صدیق اکبر کی سیرت سے ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. محض سیرت بیان کرنا ہی تو ہمارا مقصد نہیں نہ ہونا چاہیے. ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کیا مل رہا ہے. یعنی روزہ رکھنا تو صدیق اکبر آگے، میں روزے سے ہوں. مسکین کو کھانا کھلانا میں نے کھلایا ہے. جنازے میں شرکت کرنا میں نے کی ہے. مریض کی عیادت کرنا میں نے کی ہے. پھر آقا کا ارشاد تو سنیے کہ یہ چاروں خوبیاں جس شخص میں جمع ہو جائے وہ جنتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، کہ تمہیں علم ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عالم اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی آپ فتوا دیا کرتے تھے. اتنا بڑا علم تھا میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ایک تو وہ عشق و محبت کی باتیں تھی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر بھی کئی مرتبہ، کیونکہ آپ کو فصاحت اور بلاغت پر بڑا عبور حاصل تھا، بڑی زبردست بیان کرتے تھے. جی ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست بیان کرتے تھے، بہترین مبلغ تھے، اعلیٰ درجے کے مبلغ تھے. یہاں تک لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وفود آیا کرتے تھے، لوگ ملنے آتے تھے، تو انہیں اسلام کا نقطہ نظر سمجھانے کا کام بھی صدیق اکبر کے سپرد ہوا کرتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کے بعد، تو وہاں والوں کو بھی جو باتیں بیان کی گئی اور ایک ترجمانی کی گئی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خاموش تشریف فرما ہوتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے. یہ انداز تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا، اور ایک بات کو سمجھانے کا عبور حاصل تھا آپ کو. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے پر
جو بعض صحابہ جن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ آقا کا وصال ظاہری ہو گیا، اس پر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا فصیح و بلیغ بیان فرمایا، یہ تاریخ کا ایک زبردست بیان آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس کے آگے بڑھیں تو خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے بڑا ہی پرمغز بیان فرمایا، جو تمام بڑے لوگوں کے لیے، ذمہ داران کے لیے، ارباب اقتدار کے لیے، بڑے بڑے ذمہ دار کے لیے اس بیان کے اندر بڑا ہی سبق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بیان فصاحت و بلاغت کا شاہکار تھا، رہنمائی اور ہدایت کا شاہکار تھا۔ اس وقت آپ نے منفرد بیان کیے اور بڑا آپ نے اس میں درس دیا۔ چنانچہ کچھ اس طرح کا بیان کیا، کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں، بڑی توجہ کے ساتھ یہ بیان سنیے گا، یہ آخری ہے میرا حصہ۔ اے لوگوں، مجھے تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے تم پر خلیفہ بنا دیا گیا، یعنی آپ کو کبھی آپ نے خلافت کی تمنا نہ کی تھی، آپ کو خلافت دی گئی ہے، آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کرو، لیکن اگر میں غلط راستہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یعنی یہ کتنا پیارا درس ہے قیامت تک کے بڑے لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ذمہ دار اور ارباب اقتدار ہوتے ہیں، جن کے پاس مسند ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، سیٹ ہوتی ہے، کہ کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا، ہمیشہ اپنے ساتھ مشاورتیں رکھی جاتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ساتھ مشاورت رکھی تھی، اور جو بر وقت آپس میں کلام کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہر کام میں صداقت کا دامن پکڑنا امانت ہے، جھوٹ کا سہارا لینا خیانت ہے۔ امانت اور سچ کا درس دیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ جو ذمہ داریاں آپ کو ملی ہیں، اس ذمہ داریوں کی جو امانت آپ کے پاس ہے، اس کو پورا کریں اور سچ بولیں، بس صرف سچ بولیں، سچ بولیں اور صرف سچ بولیں۔ فیضان سچ اور غیبت کے خلاف جنگ، مسجد اور تحریک، شیطان کے خلاف جنگ۔ مزید ارشاد فرمایا، تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور، یہاں تک کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں، اور تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے مظلوم کا حق چھین لوں۔ یعنی مظلوموں کی، کمزوروں کی داد رسی ہونی چاہیے، اور بڑے لوگوں کو ان کے دائرے میں بند رکھنا چاہیے تاکہ وہ ظلم نہ کریں۔ پھر ارشاد فرمایا، جب قوم اللہ کی راہ میں لڑنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ذلت مسلط فرما دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں بے حیائی رواج پا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قوموں کو دشمنوں پر نظر رکھنی چاہیے اور خود پر حاوی ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ دوسری بات کہ اپنی قوم کا یہ ذہن بناتے رہنا چاہیے اور اپنے معاشرے کو، اپنی مملکت کو، اپنی سوسائٹی کو بے حیائی سے پاک کرنا چاہیے۔ یعنی بے حیائی اور اس طرح کی چیزیں یہ انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، ان کے دلوں کو کمزور کرتی ہیں، ان کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، ان کے جذبات کو کمزور کرتی ہیں، غیرت کو کمزور کرتی ہیں۔ آج دیکھیں نا، کہاں ہے غیرت ایمان الا ماشاء اللہ؟ بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی، اور اسلام و دین کے بارے میں جو کچھ منفی انداز اختیار کیا جا رہا ہے،
اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور ہم اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش صحیح معنوں میں کر بھی نہیں پا رہے. ہماری سستیاں ہمارا دامن نہیں چھوڑ رہی، ہماری دنیا کی محبت ہمارا دامن نہیں چھوڑی، ہماری آرام طلبی ہمارا دامن نہیں چھوڑی کہ ہم آرام کو ترک کریں، اپنی سہولیات کو کچھ ترک کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس معاشرے میں بڑھنے والی بے حیائیوں اور برائیوں کو روکیں. یہ ذمہ داران کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ ذمہ داریاں پوری ہو تو میڈیا پر کبھی بھی بے حیائی کے کام نہ آئیں. چلو میڈیا پر بے حیائی کے کام معاذ اللہ آ گئے، مگر میری تو بات ان افراد سے جن کے گھروں میں ٹی وی کا اسکرین موجود ہے اور جو بے حیائی دیکھ رہے ہیں. تمہیں کس نے کہا بے حیائی دیکھنے کا؟ بند کر دو. تمہارے دروازے کے باہر، یعنی آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہو، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا آپ کے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، سامنے بالکونی میں کھڑے ہو کر کوئی دو لوگ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں، تصور کیجئے بس کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کے بالکل سامنے کھڑکی کے سامنے ایک بالکونی، ایک گیلری بنی ہوئی ہے، اس پر کچھ افراد مرد اور عورت کھڑے ہو کر بھی حیائی کا کام کر رہے ہیں. آپ فیملی سمیت کیا جا کر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ کیا بے حیائی کا کام کرے؟ ایسا کریں گے؟ یا جا کر دو کام کریں گے، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہے گا بھائی میں اپنے گھر میں جو کچھ کر رہا ہوں. تو دوسرا کام آپ کیا کریں گے؟ کھڑکی بند کر دیں گے نا؟ یہی کریں گے، کھڑکی بند کریں گے نا؟ تو میں کھڑکی بند کر دی، کھڑکی بند کرنے کے بعد گھر میں آ کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی آن کر دیا. ٹی وی کی اسکرین پر اس سے بڑا بے حیائی کا کام ہو رہا ہے جو ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا رہا ہے. وہ قوم کلچر جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. یعنی ہماری غیرت بھی عجیب و غریب ہے کہ گھر کے دروازے کے سامنے ہماری باؤنڈری کے باہر کوئی کام ہو رہا ہے تو ہماری غیرت جوش کھا رہی ہے. اس سے بڑی بے غیرتی کا کام گھر کی چار دیواری کے اندر بھائی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا رہا ہوگا. گھروں میں دعوتیں ہو رہی ہیں، ماں بہنیں ناچ رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہوگا. وہاں غیرت جوش سکھا رہی ہوتی، وہاں تو دانت نکل کر ٹوتھ پیسٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے. اپنے دانت نکال کر ہنس رہے ہوتے ہیں اور اپنی بے شرمی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ماڈرنزم کے نام پر اور جناب کے وہ ترقی کے نام پر دیکھو کتنے زیادہ بے شرم اور بے حیا ہو چکے ہیں. تو معاشرے سے بے حیائی ختم کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ غیرت مند مسلمانوں تم بے حیائی کو دیکھنا ہی بند کر دو، بے حیائی جہاں ہوتی ہے وہاں جانا ہی بند کر دو. اگر یہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول تہیہ کر لیں کہ نہ بے حیائی دیکھیں گے نہ اس جگہ جائیں گے جب بے حیائی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک دن کر کر یہ بے حیائی بھی دم توڑ دے گی. ارے جب تماشا دیکھنے والے ہی نہ ہوئے تو تماشا دکھائے گا کون؟ اور مل کر آؤ مسجد آباد کریں، مسجد آباد کریں، بے نمازیوں کو نمازی بنائیں کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکے گی انشاءاللہ عز و جل. تو یوں اس طرح بہت زبردست درس دیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور پھر آخر کار جب آپ کو خلافت ملی اور آپ خلافت پر نکلے، مطلب جب اس امور کو انجام دینے کے لیے آپ میدان عمل میں آئے، تو آپ کے پاس ویسے تو بہت رقم تھی جیسے میں نے شروع میں عرض کر دی، لیکن وہ ساری رائے خدا میں خرچ کر چکے تھے ایک طرح سے. پھر جب خلافت تو مل گئی لیکن بعد میں پھر آپ گھر والوں کے لیے، گھر والوں کا بھی خرچہ پانی، حساب کتاب، کھانا پینا، جو ضرورت زندگی ہے وہ پوری کرنی ہے. تو آپ بازار کی طرف چلے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور تو آپ نے کہا میں روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تشویش ہوئی کہ اگر یہ اس کام میں لگ جائیں گے تو امور خلافت تو یہ سارے کاموں کو کون دیکھے گا. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ امین الامت کہلاتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے امین ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دیگر مہاجرین کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا.
پھر اتفاق رائے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اخراجات بیت المال سے پورے ہونے لگے. تو بیت المال سے پھر آپ کا گھر کا گزر چلتا رہا. جب آپ کا وصال مبارک ہو رہا تھا تو آپ نے اپنی شہزادی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے بعد میرا یہ مال بیت المال میں جمع کروا دینا. وہ مال کیا تھا؟ ایک چادر تھی جس کی قیمت بمشکل 4 یا 5 درہم سے بھی کم تھی. ایک حبشی لونڈی تھی جو ان کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی. ایک سیاہ فام غلام تھے جو ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا. یہ تھا آپ کی کل جمع پونجی. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا سامان جو آپ کے بعد خلافت پر تشریف لائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں بھجوا دیا کہ یہ فرمایا تھا کہ یہ میرے بعد یہ سامان آپ یہاں بھجوا دیجیے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قیمت جو سامان تھا اس کی پوری قیمت بیت المال میں اپنی جیب سے ادا کی اور یہ سامان دوبارہ آپ کے اہل خانہ کو واپس بھجوا دیا. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے, آپ نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا. یعنی ایسا کردار آپ نے پیش کیا جو کردار واقعی اگر کوئی اختیار کر لے, خواہ وہ کسی ادارے کا بڑا ہے, کسی تنظیم کا بڑا ہے, یا کسی ریاست کا بڑا ہے, یا کسی علاقے کا بڑا ہے, کسی ملک کا بڑا ہے, یا کسی گھر کا بڑا ہے, ہر ایک کے لیے, حتیٰ کہ تمام مریدین کے لیے, اگر مرید صادق بننا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر ہمارے لیے رول ماڈل ہیں سب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایسی سیرت مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں عطا فرمائی ہے, اور اس کے لیے میری مدنی التجا ہے کہ امیل سنت کا رسالہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.